السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی و رسول۔ نمبر 1، عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا۔ یہ سب پیغمبر تمام گناہوں سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ایسی حیرت اور ایسی تعجب میں ڈالنے والی چیزیں ظاہر فرمائیں جو بہت ہی مشکل اور عادت کے خلاف ہے، جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا چھڑی کہ وہ اژدہا بن کر فرعون کے سامنے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور ہمارے حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دینا، کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھوا لینا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دینا، یہ سب معجزات ہیں۔ ان پیغمبروں کو نبی کہتے ہیں، اور ان نبیوں میں سے جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول کہلاتے ہیں۔ نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی۔ سب انسانوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں اور بے عیب بھی۔ نمبر 2، عقیدہ۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور باقی تمام نبی و رسول ان دونوں کے درمیان ہوئے۔ ان پیغمبروں میں سے جو بہت مشہور اور قرآن مجید اور حدیثوں میں جن کا بار بار ذکر آیا ہے وہ یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، عقیدہ۔ نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاریں ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید جو سب سے افضل کتاب ہے وہ سب سے افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نمبر 4، عقیدہ۔ خدا کے نبیوں کی تعداد معین کرنی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں، اور نبیوں کی کسی معین تعداد پر ایمان لانے میں یہ احتمال ہے کہ کسی نبی کی نبوت کا انکار ہو جائے یا غیر نبی مان لیا جائے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اس لیے یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ نمبر 5، عقیدہ۔ مسلمان کے لیے جس طرح اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ہر نبی کی نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 6، عقیدہ۔ ہر نبی اور ہر فرشتہ کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا بددینی و گمراہی ہے۔ نبیوں اور فرشتوں کے معصوم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اس سبب سے ان حضرات کے گناہ میں مبتلا ہونا شرعاً محال ہے، برخلاف اماموں اور اولیاء کے
کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن اگر کبھی ان حضرات سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو یہ شرعاً محال نہیں۔ نمبر 7 عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر شریعت کے جتنے احکام تبلیغ کے لیے نازل فرمائے ہیں، ان پیغمبروں نے ان تمام حکموں کو خدا کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ کسی نبی نے کسی حکم کو تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے چھپا لیا اور خدا کے بندوں تک نہیں پہنچایا، وہ کافر ہے۔ نمبر 8 عقیدہ۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے جسموں کا برص و جذام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے نفرت ہوتی ہے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 9 عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں خاص کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی غیب کی باتوں کا علم عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی نظروں کے سامنے ہے، مگر حضرات انبیاء علیہ السلام کا یہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ہے، لہٰذا ان کا علم عطائی ہوا اور اللہ تعالیٰ کے علم کا عطائی ہونا محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کا ہر کمال ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبیوں کے علم غیب میں ایک بہت ہی بڑا فرق تو یہی ہے کہ نبیوں کا علم غیب عطائی اللہ کا دیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، یعنی کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ کہاں عطائی اور کہاں ذاتی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی بعض آیتوں کو مانتے ہیں اور بعض آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دونوں قسم کی آیتیں ہیں۔ بعض آیتوں میں یہ ہے کہ خدا کے نبیوں کو علم غیب حاصل ہے، اور بعض آیتوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے، اور بلا شبہ یہ دونوں آیتیں حق ہیں، اور ان دونوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان دونوں آیتوں میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں یہ ہے کہ نبیوں کو علم غیب حاصل ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ نبیوں کو خدا کے عطا فرمانے سے غیب کا علم حاصل ہے، اور جہاں جہاں قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کسی کو بھی کسی چیز کا علم غیب حاصل نہیں ہے۔ ہرگز ان دونوں قسم کی آیتوں میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ نمبر 10 عقیدہ۔ حضرات انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ فرشتوں کے رسولوں سے بھی افضل ہے۔ ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو مگر ہرگز کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ کافر ہے۔ عقیدہ۔ نمبر 11 عقیدہ۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے مختلف درجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ سب سے اعلیٰ و افضل ہمارے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ ہے۔ ان پانچوں حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں باقی تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں۔ نمبر 12 عقیدہ۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں تمام لوازم حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور سابق اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ خدا کے نبیوں کی حیات شہیدوں کی حیات سے کہیں بڑھ چڑھ کر ارفع و اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہیدوں کا
ترکہ تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ان کی بیویاں عدت کے بعد دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں، مگر انبیاء علیہ السلام کا نہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے نہ ان کی بیویاں عدت کے بعد دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں۔ نمبر 13 عقیدہ۔ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ حضور کے زمانے میں یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنے کو مانے یا کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن مانے وہ شخص کافر ہے۔ نمبر 14 عقیدہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کے اوپر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا رات کے ایک مختصر حصے میں پہنچایا، اور آپ نے عرش و کرسی اور لوح و قلم خدا کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، اور خدا کے دربار میں آپ کو وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی نبی و فرشتے کو نہ کبھی حاصل ہوا نہ کبھی حاصل ہوگا۔ حضور کے اس آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج میں اپنے اپنے سر کی آنکھوں سے جمال الہی کا دیدار کیا اور بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کے ذرے ذرے کو تقسیم کے ساتھ ملاحظہ فرمایا۔ عقیدہ۔ نمبر 15 عقیدہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جب تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کسی کو بھی مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ تمام انبیاء و مرسلین حضور ہی کے دربار میں اپنی اپنی شفاعت پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حقیقت میں حضور ہی شفیع اول و شفیع اعظم ہیں۔ آپ کے شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء وغیرہ سب شفاعت کریں گے۔ نمبر 16 عقیدہ۔ حضور علیہ السلام کی محبت مدار ایمان بلکہ عین ایمان ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد بلکہ تمام جہان سے زیادہ نہ ہو کوئی شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 17 عقیدہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہر مسلمان پر فرض اعظم بلکہ جان ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کی نشانی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ و اہل بیت اور تمام متعلقین و متوسلین سے محبت رکھیں اور ان سب کی تعظیم و تکریم کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمنوں سے عداوت و دشمنی رکھیں، اگرچہ وہ اپنے باپ یا بیٹا یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول سے محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت ہو۔ نمبر 18 عقیدہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں۔ حضور کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور حضور کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تمام جہان کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے زیر تصرف کر دیا ہے، اور آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور کے مقدس ہاتھوں میں دے کر آپ کو اپنی تمام نعمتوں اور عطاؤں کا قاسم بنا دیا ہے۔ چنانچہ ہر قسم کی عطائیں حضور ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ نمبر 19 عقیدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل و عمل و حالت کو جو حقارت کی نظر سے دیکھے یا آپ کی شان میں کوئی ادنیٰ سی گستاخی یا توہین و بے ادبی کرے، وہ آپ کو جھٹلائے، یا آپ کے کلام میں جو شک کرے، یا آپ میں کوئی عیب نکالے، یا آپ کی کسی سنت کو برا سمجھے یا مذاق اڑائے، وہ اسلام سے خارج و کافر ہے۔
صحابی: ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خوش نصیب مسلمانوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، ان بزرگوں کو صحابی کہتے ہیں۔ ان حضرات کا درجہ ساری امت میں سب سے زیادہ بلند ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سمے نبوت کے پروانوں کو بڑی بڑی بزرگیاں عطا فرمائی ہیں، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے درجے کے اولیاء بھی کسی کم سے کم درجے کے صحابی کے مرتبوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان صحابہ میں درجات و مراتب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جانشین ہوئے اور دین اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا، اسی لیے یہ خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ نبیوں کے بعد تمام امتوں میں یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے، یہ ہمارے رسول کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان علیہ السلام عنہ کا درجہ ہے، یہ ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ عقیدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق کی وجہ سے تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام اور ان بزرگوں کے ساتھ محبت و عقیدت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور بیویاں اور اہل بیت اور آپ کے خاندان والے اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ سے نسبت و تعلق ہو، سب لائق تعظیم اور واجب الاحترام ہیں۔